اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی۔ فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الرحمان آپ فرماتے ہیں، رجب یہ بیج بونے کا مہینہ ہے اور شعبان یہ آب پاشی کا مہینہ ہے، یعنی شعبان میں کھیتوں کو پانی دیا جاتا ہے، اور فرمایا رمضان یہ کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے۔ تو فرمایا اسی طرح انسان کی کیفیت ہے کہ انسان رجب میں نفلی عبادات کر کے ایک عبادت کا بیج بولے، یہ عبادت کرے گا تو عبادت کا بیج بولے گا، اور فرمایا جب شعبان کا مہینہ آئے اپنے رب کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں کرے، اللہ سے بخشش و مغفرت کرے، اور فرمایا جب رمضان کا مہینہ آئے رمضان کے روزے رکھ کے نیکیاں کر کے اللہ سے عبادت کا ثواب حاصل کرے۔ کتنی پیاری فضیلت ہے۔ یہ 3 مہینے بڑی عظمتوں والے ہیں۔ یہ جب رجب کا مہینہ آتا ہے نا تو یہ خوشیاں لے کے آتا ہے کہ آگے رمضان آ رہا ہے، یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ آگے نیکیاں کرنی ہیں۔ سارا سال نیکیاں ہیں، لیکن 4 مہینے ایسے ہیں جو عظمت والے ہیں، جو رفعت والے ہیں، جو برکت والے ہیں، جن کے اندر اللہ نے مقام رکھا ہے، اور ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی بڑی عظمت، بڑی شان، بڑی رفعت ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ نے بڑی برکتیں، بڑی رحمتیں رکھی ہیں۔ ایک روایت سنیں، حضرت خالد بن معدان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بنیت ثواب رجب کی پہلے دن کی تصدیق کرے اور اس میں عبادت کرے، اور اس میں عبادت کرے اور اس میں روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ میرے آقا رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں کثرت کے ساتھ استغفار کرو، کیونکہ اللہ پاک رجب کے ہر لمحے میں کئی افراد کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ کتنی پیاری فضیلت ہے، ہر لمحے میں اللہ جہنم سے کئی افراد کو آزاد کرتا ہے۔ اور ایک اور روایت سنیے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بندہ رجب میں عبادت کرے اور فرمایا اس کے کسی ایک دن میں ایک روزہ رکھے گا، اس کو 1 سال کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ کتنی پیاری فضیلت، رجب کے ایک روزہ رکھنے کا ثواب 1 سال کی عبادت کے مطابق ہے۔ تو اس لیے رجب بڑا عظمتوں برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کا ہم احترام کریں، عبادات کریں، اپنے رب کی طرف آئیں، جھکیں، دعائیں کریں۔ اس مہینے میں بزرگان دین سے منقول ہے، اس مہینے میں دعائیں کثرت کے ساتھ قبول ہوتی ہیں۔ جو بندہ چاہتا ہے نا میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ اس مہینے میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور یہ مہینہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے، بڑا برکت والا مہینہ ہے، اور اس کے اندر بڑا ثواب ہے، بڑی شان اللہ نے اس مہینے میں رکھی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا وقت کچھ نہ کچھ نوافل ادا کر کے مسجد میں آئیں، نوافل ادا کریں، دعائیں کریں، پھر رمضان شعبان کا مہینہ آئے گا، اس میں رو رو کے دعائیں کریں، پھر رمضان کی برکتیں لوٹیں۔ تو یہ سارا اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے تاکہ میرے بندے کسی نہ کسی ذریعے سے اپنی بخشش کروا سکیں، کسی نہ کسی طریقے سے میری بارگاہ میں جھک جائیں۔ اور ہم ہیں کہ ہم جھکتے نہیں ہیں، ہم ہیں کہ ہم آتے ہی نہیں ہیں، ہم ہیں کہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارا انداز یہ ہے کہ ہم اپنی رب کی بارگاہ میں ایک نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارا انداز ہے، اللہ پاک ہمیں کیسے برکتیں عطا کرے گا۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ نعمتوں کو نہیں روکتا،
لیکن اللہ اپنی رحمت کو روک لیتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں، اللہ نعمتوں کو نہیں روکتا، لیکن اللہ اپنی رحمت کو روک لیتا ہے۔ اور فرمایا جب اللہ اپنی رحمت کو روک لیتا ہے وہ نعمتیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس ذہن میں رکھیں، اللہ اپنی نعمتوں کو نہیں روکتا، کیونکہ اللہ کی نعمتیں شمار میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی کتنی ہمارے اوپر نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتیں ہو رہی ہیں، چھما چھم ہم پر نعمتیں برس رہی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ نعمتیں فرمایا اللہ اپنی رحمت جب روک لیتا ہے یہ نعمتیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب نعمتیں ختم ہونا شروع ہوں گی کیا بچے گا سوائے جسم کا ڈھانچہ؟ ڈھانچہ ہی بچے گا نا۔ کان آنکھ یہ نعمت ہے نا، عبادت کرنا بھی اللہ کی نعمت ہے، ہاں جی، نیکیاں کرنا بھی اللہ کی نعمت ہے، دعا کرنا بھی اللہ کی نعمت ہے، اچھی روزی کمانا بھی نعمت ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں۔ لیکن یہ نعمتیں جاری و ساری ہیں۔ اللہ چاہ رہا ہے یہ نعمتوں لو، نمازیں پڑھو، دعائیں کرو، استغفار کرو، اچھے کام کرو، برے کاموں سے بچو، یہ اللہ کی نعمتیں اللہ دے رہا ہے۔ لیکن اللہ کی رحمتیں کس پر آئیں گی؟ جو یہ کام کرے گا۔ اور جو نماز نہیں پڑھے گا، نعمت تو تھی، نعمت رکی نہیں ہے نا، نماز نہیں پڑھے گا نعمت رک گئی، اللہ کی رحمت رک گئی، نعمت ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو صرف جسم کی نعمتیں نہیں ہیں، اور بھی کئی نعمتیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اور رجب المرجب کا وہ مہینہ بڑا عظمت والا مہینہ۔ زمانہ جاہلیت میں جو حضور سے پہلے لوگ اس مہینے کا ادب و احترام کرتے تھے، حالانکہ یار کافر لوگ دین ان کو پتہ ہی نہیں تھا، لیکن کچھ موحد بھی تھے، تو اب اس مہینے کے اندر وہ کیا کرتے تھے، اس مہینے میں تیر نیزوں کو پھینک دیتے تھے، کیونکہ یہ عظمت والا مہینہ آ گیا تھا۔ یہ اس دور کی بات کر رہے ہیں جس دور میں حضور مبعوث نہیں ہوئے تھے، زمانہ جاہلیت کی بات ہے، جب قرآن نہیں نازل ہوا تھا، ہاں جی، اس وقت کی یہ بات ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہے نا کیا کرتے تھے، تیر نیزوں کو پھینک دیتے تھے، جنگ و جدال کو چھوڑ دیتے تھے، اور اپنی زبان پر خاموشی اختیار کر لیتے تھے کہ تاکہ ہماری زبان سے کوئی غلط جملہ نہ نکلے۔ اور آج جب کہ اللہ کا محبوب ہمارے ہاں تشریف لا چکا، اللہ کے محبوب نے ہمیں قرآن عطا کر دیا، اپنے فرامین سے نواز دیا، احادیث میں جا بجا ہمیں احکامات سکھائے گئے، ہماری رہنمائی کی گئی، جبکہ یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود، اور آج تو ہم مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے کے باوجود ہمیں مہینوں کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں ادب و احترام کا پتہ ہی نہیں ہے، دین اسلام کے ادب کا پتہ نہیں ہے۔ سوچنے کی بات ہے، زمانہ جاہلیت میں ادب تھا، اور ہمارے مسلمان اس رجب کے مہینے میں ہتھیار اٹھا لیتے ہیں، فیری ہتھیار اٹھا لے، وہ رکھ رہے ہیں اور مسلمان ہو کر اٹھا رہے ہیں۔ رجب کے مہینے میں وہ جنگ و جدال چھوڑ دیتے تھے، اور آج ہم لڑ رہے ہیں، ہمارے مسلمان نوجوان لڑ رہے ہیں پتنگ کی وجہ سے، ڈوروں کی وجہ سے، چھوٹے چھوٹے پیسوں کی وجہ سے، چھوٹے چھوٹے کاروبار کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے مسلمان لڑتے ہیں۔ وہ کافر تھے اس مہینے کا ادب کرتے تھے، آج مسلمان ہیں ادب نہیں ہے، اور وہ کافر اس مہینے میں خاموشی کو اختیار کرتے تھے تاکہ ہماری زبان سے کوئی غلط جملہ نہ نکل جائے جس کی وجہ سے اس مہینے کی بے حرمتی ہو۔ آج ہمارے مسلمان اپنی زبان سے گانے گا رہے ہیں، آج ہمارے مسلمان باقاعدہ شو کر کے، بسنت منائی جائے گی نا، بس باقاعدہ شو کر کے ٹرالے وغیرہ جو بھی ایک قسم لگا کے باقاعدہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، اپنی زبان سے گانے گائے جا رہے ہیں۔ اس مہینے کا ادب یہ تھا کہ اپنی زبان پر خاموشی کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی جاتی، لیکن اسی زبان سے اللہ کی نافرمانی کی جا رہی۔ وہ دور بھی تھا جو زمانہ جہلیت کا دور تھا، اور یہ دور بھی ہے جو مسلمانیت کا دور ہے، لیکن انداز دیکھ لیں، فرق بدل گیا۔ کیا مسلمانوں پر آیا، کیا تبدیلی مسلمانوں پر آئی؟ یہی تبدیلی آئی نا کہ ہم صرف کلمہ پڑھنے کے تک رہ گئے،
اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. نمازوں کا بتائیں کتنا ہے. نمازوں کی وہی حالت ہے, کوئی 5 وقت کی نماز کی پابندی نہیں ہے. قرآن کا پوچھیں, رمضان کے علاوہ قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں, دیکھتے نہیں ہیں. کبھی قرآن کے اوپر جا کے مٹی کو جھاڑے, پتہ لگے کہ یار کتنی مٹی پڑی ہے. عورتیں جو ہے نا وہ کبھی اٹھی پڑھی نہ تو نہ سے. ہمارے بچے قرآن کتنا پڑھ رہے ہیں, ہمارے بچے مسجد کی طرف کتنا آ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اب ہم غور کریں تو مسلمانیت کے اعتبار سے نظر نہیں آ رہی. مسجد میں آ رہے ہیں صرف نام و نیاد کے لیے آ رہے ہیں, بس آئے فرض پڑے گئے. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں نیک بن جائے.